انشاءاللہ فجر کے ٹائم اگر مسجد میں آئے تو جماعت کھڑی ہو تو کیا پہلے 2 سنت ادا کریں یا جماعت میں شامل ہو جائیں؟ دیکھیں صرف فجر کا یہ حکم ہے کیونکہ اس میں سنن کی تلقینات حدیثوں میں بہت سخت ہے، اس لیے اس کو قریب با واجب مانا ہے۔ تو اس لیے اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر آپ کو پہلے تحری کرنی ہے۔ تحری کا مطلب غور و تفکر کرنا ہے، دل سے گواہی لینی ہے کہ کیا میں 2 سنت پڑھ کر جماعت کو پا سکتا ہوں یا نہیں۔ حتیٰ کہ اگر تشہد میں بھی آپ کو یقین ہے کہ میں مل جاؤں گا سلام سے پہلے تو 2 سنت علیحدہ پڑھے اور پھر جماعت میں آپ شامل ہوں۔ لیکن اگر آپ کو خوف ہے کہ جماعت ہی نکل جائے گی پھر سنن ترک کر کے پھر آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ ذکر جو ہوتا ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی ہوتا ہے۔ ذکر باللسان، ذکر بالجنان، دل سے بھی ذکر ہوتا ہے، اور وہ دل کا ذکر جو ہے 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو ہم جیسے یوں بیٹھے ہیں آنکھیں بند کر کے اور جیسے اللہ 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 اپنے تصور میں لا رہے ہیں اور ایسے جیسے دل دھڑک رہا ہے اور اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اور ایک قلبی ذکر وہ ہوتا ہے جو جس کو غور و تفکر کہا جاتا ہے۔ دلائل قدرت پہ آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور وسعت کے بارے میں آپ غور کر رہے ہیں، یا آپ اعتراف نعمت کر رہے ہیں، مثلا یاد کر رہے ہیں اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، ان کو آپ شمار کرتے جا رہے ہیں، اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ نعمتیں نہ ہوتی تو میرے ساتھ کیا ہوتا۔ یہ بھی ایک قلبی ذکر ہے اور زبردست قسم کا ذکر ہے، یہ جو غور و تفکر والا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھڑی بھر کا غور و تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی ایسا غور و تفکر جو امور آخرت میں ہو، آپ کے اندر نورانیت پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اعتراف کی طرف لا کے شکوہ شکایت سے بچائے، دلائل قدرت پہ غور کریں تو اللہ کی عظمت اور محبت قلب میں بڑھتی ہوئی محسوس ہو، امور آخرت پہ غور و تفکر کریں تو دنیا سے دل ہٹے اور آخرت کی تیاری کی طرف دل مائل ہو۔ یہ غور و تفکر گھڑی بھر بھی اگر آپ کر لیں اس سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے جو غفلت کے ساتھ ادا کی جائے۔ تو بعض ہمارے بھائی بہن نوافل پہ لگے ہوئے ہیں زبردست، بڑی راتوں میں بتا دیں کون سا نفل پڑھنا ہے، وہ ہزار نوافل ذکر میں لگی ہوئی ہماری بہنیں، مسلسل زبان چل رہی ہے، دل مائل نہیں ہو رہا، بیٹا پان لے آنا ذرا، ہاں وہ کھانا بنا لینا، یہ بھی چل رہا ہے، اور جی 1000 کی تعداد پوری کرنی ہے 2000۔ غور و تفکر کی عادت ڈالیں، زبردست قسم کی یہ عبادت، زبردست قسم کا ذکر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ زبان سے بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں اور قلب سے بھی، بلکہ اگر آپ زبان سے ذکر کرنے میں محسوس کریں کہ ریاکاری ہوگی، جیسے مسجد میں بیٹھے ہوئے اب کوئی دیکھے گا ریاکاری ہو سکتی ہے، تو قلبی ذکر افضل ہوتا ہے، ورنہ زبان سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ نماز شروع کریں تو خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، کیا کریں کہ ہم یہ خیالات نہ آئیں؟ دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل نہ آئیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے ایک شیطان کو گویا کہ اجازت دی ہے، اس کو وسعت دے دی ہے کہ وہ ہمیں وسوسہ ڈالے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ان وساوس کو زیادہ دور کریں اور اپنے اندر وہ روحانیت پیدا کریں کہ جس کی وجہ سے وہ یا نورانیت پیدا کریں کہ نور سے وہ جل جائے یا گھبرا کر پیچھے ہٹ جائے۔ اور کچھ مخصوص طریقے ہوتے ہیں، جیسے آپ جائے نماز پہ کھڑے ہو جائیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 مرتبہ اپنی بائیں طرف تھو کریں، بشرطے کہ جماعت میں نہ پڑھ رہے ہوں، کسی کو وہ کہے گا مجھ پہ تھوک رہے تو ویسی، اور تھوکنا نہیں ہے، تھو بس کرنا ہے، جیسے شیطان کے منہ پہ تھوک رہا ہوں، اس کی برکت سے شیطان دور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ آپ نماز میں پڑھتے ہیں، الحمد شریف، سورت، ثنا، التحیات، دعائے قنوت، اس کا مطلب اس کے علاوہ تکبیرات انتقالات وغیرہ، یہ سب کے سب جو ہیں ان کے تراجم آپ سیکھ لیجئے، اور جب آپ پڑھیں تو ترجمہ ذہن میں لائیں۔ جیسے امام صاحب پڑھ رہے ہیں مخصوص صورتیں الحمد پڑھتے ہیں تو ان کا ترجمہ سیکھ لیں، امام صاحب جب وہ پڑھ رہے ہوں تو اس کا ترجمہ ذہن میں دہراتے رہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں پر آپ نماز میں ارکان کو ادا کرتے ہوئے نگاہ رکھتے ہیں وہاں نگاہ جما کر رکھیں، جیسے کھڑے ہوتے ہیں تو سجدے کی جگہ، حالت رکوع میں پاؤں کی پشت پر، جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو گود میں، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو ناک کی نوک اور سلام پھیرتے ہیں تو کندھے کو دیکھتے ہیں، یہاں نگاہ جما کر رکھیے، ہٹائیے نہیں، تو انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ اور باقی اگر وسوسے پھر بھی آتے ہیں اس سے گھبرائیں بالکل نہیں، اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ جتنا زیادہ وسوسے ہوں گے اور ان کو آپ دور کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب حاصل ہوگا، اور اس سے نماز میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی بالکل خشوع و خضوع نہیں ہے تو کیا فائدہ سے نماز کا؟ نا بہت فائدہ ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اگر آپ کو وسوسے نہ آئیں اور آپ سیدھی نماز پڑھیں تو یہ تو آپ کو مشقت بالکل بھی نہیں ہوئی، تو جو جتنی زیادہ مشقت میں نماز ادا کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا ثواب بڑھتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں اس کا خیال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ یہ بہن نے پوچھا تھا کہ پلیٹ کا کنارہ اگر 2-3 جگہ سے ٹوٹا ہوا ہو تو کیا اس کو بعد میں استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کر سکتے ہیں، یہ منع نہیں ہوتا۔ بعض کہتے ہیں کپ کا کنارہ ٹوٹ گیا اس کا استعمال کرنا حرام ہے،
نہیں کر سکتے ہیں آپ، بس اس جگہ سے نہ کریں کہ کٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے. جیسے پیالے میں کپ میں خاص طور پہ اگر آپ کٹی ہوئی جگہ پہ منہ رکھ کے پی رہے ہو سکتا ہے ہونٹ کٹ جائے، زبان کٹ جائے. اسی طرح پلیٹ میں اگر ہاتھ وغیرہ کٹنے کا اندیشہ ہو، لقمہ بھر رہے وہاں سے ہاتھ کٹ گیا، تو اس وجہ سے استعمال کرنا منع ہے. ویسے آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے بعض اوقات لکیر پڑ جاتی ہے، چٹک جاتے ہیں، یا ہلکا سا کنارہ جھڑا لیکن ایسا ہے کہ آپ ہاتھ پھیریں تو اتنا شارپ نہیں ہے کہ آپ کو کاٹ دے گا، تو اس کو یوز کر سکتے ہیں. یا کپ ایک طرف سے ٹوٹا آپ دوسری طرف سے پی لیں، بالکل صحیح پی سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر نقصان کا باعث ہے تو پھر منع ہوگا.